رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر ہم سر بسجود نہیں ہوتے تو زندگیاں جس طرح ہماری گزر رہی ہیں وہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، کہ جب سے ہم نے رب تعالیٰ کا دروازہ چھوڑا، جب سے ہم نے مسجد کا رخ کرنا چھوڑ دیا، تب سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی۔ اب جو بندہ صبح اٹھے نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے، دن میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اب جو بندہ صبح کا آغاز ہی شیطان کو راضی کر کے کر رہا ہے، پھر اس کے دل میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر تو نحوست ہی نحوست ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام جو ہے، اس وقت اتنا سہولیات نہیں تھی جو اب ہے، وہ دور دور سے آ کے مسجد میں نماز پڑھا کرتے۔ اگر کسی کی نماز رہ جاتی نا تو ان کو دکھ اور ملال اتنا ہوتا کہ ان کو سکون نہ ملتا۔ ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں کبھی ٹینشن ہی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے۔ اور یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتا ہے، بلا وجہ چھوڑتا ہے، تو کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ اعلانیہ کفر کر رہا ہے۔ جو بندہ بلا وجہ نماز چھوڑتا ہے، اور ایک نماز چھوڑنے کی سزا 5000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جانا ہے، اور جہنم کا سب سے نچلا درجے کا جو عذاب ہے، جو سب سے چھوٹا عذاب ہے کہ اس سے کم اور ہے ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ گنہگار کو جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے، اس سے نیچے نہیں ہے۔ تو بھائی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہلکی سی آگ کی تپش محسوس ہو جائے، ہم سے نہیں برداشت ہوتی۔ تو جب دنیا کی آگ نہیں برداشت ہوتی، جو 70 مرتبہ دھو کر رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، ٹھنڈی ہے۔ یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش رکھنے والی ہے۔ اور کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے انسان کو دن میں 70 مرتبہ آواز لگاتی ہے، 70 مرتبہ، اور وہ کہتی ہے کہ بندے میں وہ کال کوٹھڑی ہوں، میرے اندر نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی بستر لگا ہوا ہے، ادھر تو صرف اپنے اعمال لے کے آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ گھر ہمارا جس میں ہمیں لوگ دفن کر کے آئیں گے، پھر اس شام کی صبح جو ہے وہ قیامت کے روز ہونی ہے۔ اس رات کے بارے میں سوچیں، اس قبر کے بارے میں سوچیں جس کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی ہوتی، سارے کے سارے ہمیں چھوڑ کے واپس آ جاتے، کوئی بھی نہیں رکتا۔ اور یہ جو ہم نے وہم پال رکھا ہے کہ ہمارے ہی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے، یہ صرف وہم ہی ہے۔ یہ جو ہم نے پال رکھے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، وہی کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا۔ یہ جو ہمارے اہم ہونے کا یہ جو ہمیں وہم ہے، یہ ایک دن گھر سے غائب ہو کے دیکھ لیں، یا کوئی آ کے بتا دے کہ جی وہ مر گیا، لاش بھی نہیں ملی، ایک دن روئیں گے، 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ 1.5 ہفتہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد بھول جائیں گے کوئی تھا۔ پھر تو ہے اور تیرے اعمال ہیں اور تیری قبر ہے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، چاہے آپ رب رحمان کو راضی کریں، چاہے آپ شیطان کو راضی کریں، زندگی کا پہیہ چل رہا ہے، یہ نہیں رکے گا۔ اور گاڑی اس وقت رکے گی زندگی کی جب موت کا پیغام آئے گا، اس سے پہلے نہیں، چلتی رہے گی۔ راستہ جیسا بھی ہے، مشکلات ہیں، اندھیری ہے، رات اندھیری ہے یا دن کا اجالا ہے، جو بھی ہے، یہ گاڑی چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی، یہ رکے گی اس وقت جب موت کا پیغام آئے گا۔
اب اس میں دیکھنا ہم نے کہ ہم نے عمل کیسے کرنے گئے، رب کو راضی کرنا ہے یا شیطان کے پیچھے لگے رہنا ہے، مرنے کے بعد پوچھا جائے گا۔